وينشط ذاك السقيم العليم وقد كان بالسقم دهرا طريق تقال العثار العظام به ويغدو الهوى ككبش الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وقال تعالى إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وقال ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أطيبك من بلد وأحبك إلي ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك رواه الترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال الحكماء حب الوطن من الإيمان. بتسليط الضوء على هذه الجملة قال العلامة ملا علي قاری رحمه الله إن حب الوطن لا ينافي الإيمان. قال الفلاسفة فطرة الرجل معجونة بحب الوطن. وقال الشاعر العربي الكاظمي ومن لم تكن أوطانه مفخرا له فليس له في موطن المجد مفخر. غربت میں ہوں اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں سمجھو وہیں ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا. کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا. جناب صدر باوقار قرب و جوار سے تشریف لائے مہمانان عظام اساتذہ کرام منتظمین قابل قدر و ذی احترام اساتین ملت اسلامیہ اور چمنستان رسول عربی کے نودمیدہ ہنچو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھ ہیچ مداں کا سر بارگاہ ایزدی میں سجدہ ریز جبین نیاز خم اور روح قفص عنصری میں شاداں و فرحاں مسرت و شادمانی کی کیفیات سے ہم کنار و سرشار ہے کہ خالق کائنات نے اس پتلہ خاک کم مایا بلکہ بے مایا کو اس عظیم بادب و پروقار محتم بشاں فیضانی بزم میں لب کشائی کی سعادت عظمیٰ بخشی. این سعادت بزور بازو نیست تام بخشت خدائے بخشندہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. حدیث پاک من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ پر عمل پیرا ہوتے ہوئے میں ان پاک تینت و پاک باز خزان خدا کی بابرکت دہلیز پر تحفہ قند و گلاب سے پر گلدستہ خلوص و وفا اور ہدیہ تشکر امتنان پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ جنہوں نے اس وقی و پرنور محفل میں 26 جنوری جیسے تاریخی و شاہکار عنوان کے تحت آئین ہند جیسے وسیع و بسیط موضوع کے رخ زیبا سے نقاب کشائی کا غیر مترقب و ذرنی موقع عنایت فرمایا. خدا رحمت کند ای عاشقان پاک تینت را
میری نطق و زبان، قلب و جگر، بلکہ میرا وجود اس نظر کریمانہ اور انتخاب عزیزانہ سے عظمت و عقیدت کے حسین جذبات سے بھرپور، حسن ظن کے غیر معمولی احساسات سے مخمور، اور آپ کی مدحت و ثنا خوانی میں زمزم و حسن جو رب اللسان ہے. اذا نلت منك الوداع فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب، هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسي ومن كفر فإن ربي غني كريم، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. محترم حضرات، ہمارا یہ ادارہ اور دینی گہوارہ یقیناً لائق و فائق، باحوصلہ، عقابی روح کے حامل، بلند نگاہ علماء کی تابناک درسگاہ ہے، تو وہیں یہ طالبان علوم نبوت کی لائق تحصیل و صد آفری علم دانشگاہ اور روحانی جولان گاہ بھی ہے. اس لیے بجائے اساتذہ کرام سے کہ جن کا رتبہ بلند، جن کا مقام عرفہ و اعلیٰ، اور جن کا منار علمی پرتبے جلوہ گہ جبرائیل ہے، بہتر و مناسب سمجھتا ہوں کہ بیشتر رخ خطاب مہمانان رسول رحمت للعالمین سے ہو. فَأَذَنُوا تُؤْجَرُوا. سامعین بزم، بلا شبہ آج ملک کے طول و عرض میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک، ممبئی سے بنگال اور کشمیر سے کنیا کماری تک، پوری سرزمین فرحت و انبساط کے ترانوں اور مسرت و شادمانی کے نغموں سے آباد و شاداب. آزاد ہندوستان کا گوشہ گوشہ محبت کی کرنوں سے پر نور، محبت کی ہواؤں سے معمور و شاداب ہے. مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب اور زمین سے آسمان تک فضا رنگی، ہوا نغمگی، نگاہ سرمگی اور دل کی کھیتی سرسبز و شاداب. رہے اس سے محروم آبی نہ خاکی، ہری ہو گئی ساری کھیتی خدا کی. کوئی گا گا کر، کوئی جھوم جھوم کر، کوئی اچھل اچھل کر، اور کوئی کھیل تماشے دکھا کر اپنی خوشیوں کا اظہار کر رہا ہے، تو کہیں توپوں کی گونج، بندوقوں کی گھن گرج، پھولوں کی برسات اور تلواروں کی جھنکار ہے. ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اس دن کی حقیقت سے ناواقف، خوشی کے حقیقی فلسفے سے ناآشنا، اور اس یوم مسرت کے پس پردہ 1686 سے لے کر 1947 تک ہونے والی خوں آشام، انقلاب آفری کشمکش اور عظیم ترین قربانی کی وسیع ترین خونچہ کا داستان کے سرخ اوراق سے نابلد ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. سامعین بزم، آج ہمارے ملک کا ریپبلکن ڈے یعنی یوم جمہوریہ ہے. مجاہدین آزادی کے یقین محکم، عمل پیہم، جہد مسلسل اور توفیق خداوندی کے نتیجے میں ملک نے 15 اگست 1947 کو انگریز سامراج کی غلامی کی بیڑیوں سے آزادی حاصل کری، اور لال قلعے کی فلک بوس بلندی پر سہ رنگی پھریرا لہرانے لگا. اجالا جب ہوا رخصت جبین شب کی افشا کا، اجالا جب ہوا رخصت جبین شب کی افشا کا، نسیم زندگی پیغام لائی صبح خنداں کا. لیکن ملک کا دستور حسب سابق جاری و ساری تھا، لہذا کسی ایسے انتظام اور ضابطے کی اشد ضرورت تھی جو ہندوستان میں موجود تمام مذاہب و ادیان کے ورثے
اور ہر طبقے کی دیرینہ روایات کا امین و پاسبان ہے، اور جو سب کو یکساں طور پر جان و مال و عزت و ناموس کا تحفظ فراہم کر سکے۔ چنانچہ 389 اراکین پر مشتمل ایک قانون ساز اسمبلی تشکیل دی گئی، جس کے کنوینر مشہور دلت لیڈر ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، اور اراکین میں ایک طرف پنڈت جواہر لال نہرو، ڈاکٹر راجندر پرساد، ولبھ بھائی پٹیل، سبھاش چندر بوس، کنہیا لال مانک لال منشی، شیاما پرساد مکھرجی، سندیپ کمار، مسٹر اینتھونی اور سردار بلبیر سنگھ جیسے سیاستداں موجود تھے، تو دوسری طرف مولانا حفظ الرحمان سہاروی، مولانا حسرت موہانی اور امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد جیسے مبصر مدبر زمانہ شناس اشخاص پیش تھے۔ بھارت کا سنویدھان آئین ہند دنیا کا طویل ترین اور ضخیم ترین دستور بنا، جس کے تیار ہونے میں 2 سال 11 ماہ 18 دن لگ گئے۔ دستور کو نافذ کرنے سے قبل 165 دنوں کی مدت میں مجلس نے کل 11 اجلاس منعقد کیے۔ خاص بات یہ ہے کہ 1947 سے لے کر 26 جنوری 1950 تک کا زمانہ ڈومینین بھارت یعنی بھارتی اتحاد کا دور کہلاتا ہے۔ یہ جدید بھارت کی پیش رو تھی۔ چنانچہ 26 نومبر 1949 کو 284 اراکین اسمبلی کے دستخطوں کے ساتھ آئین ہند کو تسلیم کر لیا گیا، اور پھر 26 جنوری 1950 کو باضابطہ طور پر ہندوستان کے قانون کا نفاذ عمل میں آیا۔ آئین میں 48 دفعات ہیں جو 25 ابواب پر مشتمل ہیں۔ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے صدر جناب بینگار راؤ نرسنگ، جو 1947 میں آئین کے مشیر منتخب ہوئے، دراصل وہی دستور اور آئین ہند کے اصل بانی ہیں۔ بنیادی ڈھانچہ انہی کا بنایا ہوا ہے، لیکن معمار ہند کے نام سے ڈاکٹر امبیڈکر کو مشہور کیا گیا۔ بہرحال تمہید کچھ اس طرح سے تھی جو آئین ہند کے اندر درج ہے۔ ہم ہندوستان کے عوام سنجیدگی و متانت سے عزم کرتے ہیں کہ ہندوستان کو ایک مقتدر سماجوادی غیر مذہبی عوامی جمہوریہ بنائے اور اس کے تمام شہریوں کے لیے حاصل کرے انصاف، سماجی، معاشی، سیاسی، آزادی خیال، عقیدہ، مذہب، دین اور عبادت، مساوات باعتبار موقع اور حیثیت، اور ان سب چیزوں میں اخوت کو ترقی دیں، جس سے فرد کی عظمت اور قوم کے اتحاد اور سالمیت کا تیقن ہو۔ اپنی آئین ساز اسمبلی میں آج 1949 26 نومبر کو یہ آئین ذریعے حاضہ ہم اختیار کرتے ہیں، وضع کرتے ہیں اور اپنے آپ پر نافذ کرتے ہیں۔ آئین کا ایک ایک لفظ کتنا اثر انگیز، معنی خیز اور منفرد المثال ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارا ملک ایک جمہوری اور سیکولر کنٹری کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا۔ بلحاظ رقبہ بھارت دنیا میں 7ویں نمبر پر اور پہلے نمبر پر روس ہے، اور بلحاظ آبادی بھارت دنیا میں دوسرے نمبر پر۔ ہندوستان میں ہر 10 سال بعد مردم شماری کا عمل ہوتا ہے۔ اس وقت دنیا کی کل تعداد 791 کروڑ ہے، چین کے بعد، کہ جس کی آبادی اس وقت 145 کروڑ ہے۔ بھارت کی جن سنکھیا 141 کروڑ کے آگے ہے، جن میں مسلم آبادی 16% یعنی 30 کروڑ کے لگ بھگ ہے۔
اس وقت دنیا میں مسلمانوں کی کل آبادی 200 کروڑ ہے، یعنی دنیا میں ہر چوتھا شخص مسلمان ہے۔ بھارت ایک وفاقی اتحاد ہے، اس میں 28 وفاقی ریاستیں اور 8 یونین علاقہ جات ہیں۔ اس اعتبار سے 36 ریاستوں میں 780 اضلاع اور 122 زبانیں بولی اور سمجھی جاتی ہیں، جس میں سے مستعمل سرکاری زبانیں 22 ہیں۔ بھارت کی راشٹریہ بھاشا ہندی ہے اور راجدھانی دلی ہے۔ ہزاروں ذاتوں پر مشتمل اس دیش میں مشہور مذاہب کل 7 ہیں: ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، جین، بودھ اور پارسی۔ رقبے کے اعتبار سے سب سے بڑی ریاست راجستھان ہے، اور آبادی کے اعتبار سے سب سے بڑی ریاست اتر پردیش ہے، جس کی کل آبادی 25 کروڑ کے قریب ہے۔ کچھ ریاستوں کے نام تبدیل کیے گئے، جیسے کہ میسور کو کرناٹک اور مدراس کو تامل ناڈو کر دیا گیا۔ اسی تامل ناڈو میں ہندوستان کا آخری گوشہ کنیا کماری ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مغل حکمراں جلال الدین اکبر کی ایک ہندو بیوی کا نام کنیا کماری تھا، اس وجہ سے اس شہر کا نام کنیا کماری پڑا ہے۔ ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو ہیں، پہلے صدر جمہوریہ ڈاکٹر راجندر پرساد اور پہلے وزیر تعلیمات مولانا ابوالکلام آزاد تھے۔ موجودہ وزیر اعظم دامودر داس نریندر مودی، صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکر ہیں۔ ہندوستان کا قومی پرندہ مور اور آبی دریائی پرندہ سمندری وہ ڈولفن ہے۔ قومی پھل آم، قومی پھول کمل، قومی پیڑ برگد کا پیڑ، قومی کرنسی روپیہ، قومی دریا گنگا، قومی ترانہ جن من گن، قومی گیت وندے ماترم، قومی پتا مہاتما گاندھی، قومی کھانا کھچڑی، قومی مٹھائی جلیبی اور قومی دن 15 اگست ہے۔ ہمارے دارالملک کا قومی کھانا ماشاءاللہ بریانی ہے۔ ہندوستان کا قومی پرچم ترنگا 22 جولائی 1947 کو ڈاکٹر راجندر پرساد کی نمائندگی میں دستور ساز اسمبلی میں یہ سے رنگی ترنگا اس کی تجویز سامنے آئی اور اس کو قبول کر لیا گیا۔ جو ترنگا ہے اس میں موجود 3 رنگ، زعفرانی رنگ غیر جانبداری کی علامت ہے کہ کسی سے کوئی بھید بھاؤ نہیں ہوگا، اور سفید رنگ سچائی اور روشنی کی علامت ہے، اور آخر کا جو گہرا سبز رنگ ہے وہ پیڑ پودوں سے ہمارے تعلق اور باہم ماحول کے سازگار ہونے کی علامت کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور درمیان میں 24 لکیروں والا اشوک چکر یہ مستقل حرکت و نمو کی علامت ہے، اور اس میں 24 لکیریں 24 گھنٹے متحرک اور فعال رہنے کی طرف دعوت دیتی ہے۔ اشوک چکر 4 شیروں والا یہ بھی ملک کا ریاستی نشان ہے۔ 1950 26 جنوری کے اسی یوم جمہوریہ کے موقع پر اس کا موجودہ نشان طے کیا گیا۔ یہ قومی نشان جس میں نمایاں طور پر 3 شیر نظر آتے ہیں، دراصل اس کے پیچھے ایک اور شیر ہے۔ یہ ہندوستان کا بہت ہی اہم ریاستی نشان ہے جو پرسکاروں میں دیا جاتا ہے۔ اوپر 4 شیر ہیں، جس کے نیچے دھرم چکر ہے جسے ایک سانڈ اور ایک گھوڑا ڈھکیل رہے ہیں، اس کے نیچے گھنٹی نما کمل ہے، اور اس کے نیچے اپنشد میں، یہ اپنشد ویدوں کی شرح ہے، اپنشد سے لیا ہوا دیو ناگری میں ایک عبارت درج ہے ستیہ میو جیتے،
یعنی سچ کی جیت. کہا جاتا ہے کہ یہ جو اشوک چکر ہے اس کو ہندوستان کے پہلے مسلم بوہرا سماج کے گجراتی بیرسٹر بدر الدین طیب جی اور ان کی اہلیہ سریہ بیگم نے اس کو ڈیزائن کیا تھا اور پارلیمنٹ میں اس کی تجویز بھی پیش کی تھی. اشوک اعظم بھارت کی قدیم موریہ سلطنت کا تیسرا با اقتدار، با جبروت اور ایک طاقتور شہنشاہ گزرا ہے. اس نے ہندوستان کو متحد کیا اور مغلوں کے آنے سے پہلے تک اس جیسی کوئی سلطنت ہندوستان کے اندر قائم نہیں ہوئی. کہا جاتا ہے کہ اشوک اعظم نے اپنے ایک بھائی کو چھوڑ کر 99 بھائیوں کو قتل کر دیا تھا. ایک جنگ میں ہزار سپاہیوں کو قتل ہوتا دیکھنے کے بعد اور خون کی ندیاں بہا دینے کے بعد اس کے دل کی کایا پلٹ ہو گئی، دل پسیجنے لگا، دل میں کبیدگی پیدا ہو گئی، جنگ سے دل اچاٹ ہو گیا. خود دھرم اختیار کیا، اپنے بیٹے اور بیٹی کو بھکش اور بھکشنی بنا کر بدھ مذہب کے پرچار کے لیے بھیج دیا. 72 سال کی عمر میں سن 232 قبل مسیح موجودہ بہار کے پٹنہ میں اس کا انتقال ہوا. الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، ذرائع ابلاغ ہمارے سامنے ہے. میں چند اکابرین کے جملے بول کر اپنی بات ختم کروں گا. حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اس ملک کے کانٹے سے بھی ہمیں پیار ہو. اسی طرح اشارہ کرتے ہوئے جگر مراد آبادی نے کہا تھا چمن چمن ہی نہیں جس کے گوشے گوشے میں کہیں بہار نہ آئے کہیں بہار آئے. یہ میں کدے کی یہ ساقی گری کی ہے توہین، کوئی ہو جام بکف کوئی شرمسار آئے. وہ حادثات زمانے سے محو ہو جائیں کہ جن کے ذکر سے انسانیت کو عار آئے. برائی کرنے سے پہلے ہی کاش انسان کو نظر ہر ایک بدی کا معال کار آئے. آج شدی کی تحریک کا وہ جن جو کبھی بوتل میں بند ہو گیا تھا اب اپنے بوتل سے باہر آ چکا ہے اور وہ مسموم اور زہریلی ہوا پھر اس ملک میں جو ہے سائیں سائیں کرتے ہوئے گھوم رہی ہے. مولانا ابوالکلام آزاد نے ایک جملہ کہا تھا جو سنہری لفظوں سے لکھے جانے کے قابل ہے. انہوں نے کہا دنیا 10,000 سال یا 10 لاکھ سال بھی اگر مزید قائم رہے 2 چیزیں کبھی ختم نہیں ہوں گی. ایک تو ہندو قوم کی تنگ نظری اور دوسرے مسلم قوم کی اپنے سچے مخلص رہنماؤں کے ساتھ بدگمانی. یہ ہے اس وقت کی صورتحال. آج ہمارا ملک عجیب و غریب حالات سے گزر رہا ہے. جہاں جہاں دنیا کی اقلیتیں گئی رہی وہ پروان چڑھی. آپ یہودیوں کو دیکھیے، بدھسٹیوں کو دیکھیے، آپ برہمنوں کو دیکھیے. جہاں جہاں وہ گئے انہوں نے اپنی افادیت، اپنی ضرورت، اپنی قدر و قیمت، اپنی اہمیت کو منوایا. لیکن واحد مسلم اقلیت ہندوستان کی ایسی ہے کہ جو اپنی افادیت اور اپنی قدر و قیمت پیش کرنے سے سراسر جو ہے ناکام ہے اور اس سلسلے میں کوتاہ ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں آگے بڑھنے کی اور اس ملک کے اندر ماحول کو سازگار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں کہ میری نوا میں ہے آتش رفتہ کا سراغ، میں کہ میری نوا میں ہے آتش رفتہ کا سراغ، میری تمام سرگزشت کھوئے ہوں کی جستجو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.